بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الطوفان، یعنی نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو تبلیغ کی، لیکن قوم کے سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا اور نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا۔ اس سبق میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ وجاء وعد اللہ فالعیاذ باللہ، اور آیا اللہ کا وعدہ، بس اللہ کی پناہ۔ جاء یجیء جیئا بمعنی آنا، وعد اللہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مل کر اس کا فاعل بنیں گے۔ امطرت السماء وامطرت وامطرت وامطرت، آسمان برسا برسا اور خوب برسا۔ یہ جو دوبارہ صیغہ لے کے آئے، تو یہ صیغہ جو ہے یہ اس کی تاکید پر دلالت کر رہا ہے کہ آسمان بہت زیادہ برسا۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ آسمان برسا برسا اور خوب برسا۔ حتیٰ کأن السماء منخلۃ لا تمسک ماء، یہاں تک کہ گویا کہ آسمان چھلنی ہو گیا کہ پانی نہیں رکتا۔ منخلا کہتے ہیں چھلنی کو، یعنی سوراخ دار چیز، ایسے سوراخ ہو جائیں کہ وہ کسی چیز کو روک نہ سکے، کہ اس طرح سے چھلنی ہو گیا کہ اب آسمان میں سوراخوں کی وجہ سے پانی نہیں رک سکتا۔ تمسکو، امسک یمسکو، امساک بمعنی روکنا یا ٹھہرنا۔ لا تمسکو مضارع منفی ہے۔ وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتَّى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، پانی پھوٹا اور بہہ پڑا یہاں تک کہ اس نے گھیر لیا لوگوں کو ہر جانب سے۔ نبع کا مطلب ہوتا ہے زمین سے پانی کا پھوٹنا، یعنی آسمان سے تو پانی برستا ہی تھا، ساتھ ہی زمین سے بھی پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے ساتھ ایمان اپنی قوم اور اپنے گھر والوں میں سے ایمان والوں کو لے لیں۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا ذَكْرًا وَأُنْثَىٰ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندوں میں سے جوڑا جوڑا لے لیں، نر اور مادہ میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اس طرح جوڑا جوڑا بنا کر تمام جانوروں اور پرندوں کا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ لِأَنَّ الطُّوفَانَ عَامٌ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا حَيْوَانٌ، اس لیے کہ طوفان عام تھا، اس سے نہیں نجات پا سکتا تھا کوئی انسان اور نہ کوئی جانور۔ جب عام طوفان ہوتا ہے تو اس میں ہر کوئی غرق ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ جانور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان کا بتایا کہ ان کو بچانے کے لیے کشتی میں ایک ایک جوڑا رکھ لیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہی آگے نسل چلا دیں گے۔ لیکن اب طوفان جو اللہ کا آئے گا وہ اللہ کا عذاب ہوگا، تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کشتی والوں کے۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ، اسی طرح نوح علیہ السلام نے کیا۔ فعل یفعل فعلا بمعنی کرنا۔ فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، پس ان کے ساتھ کشتی میں وہ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو چند افراد ایمان لے کر آئے تو وہی کشتی میں سوار ہوئے۔ وَمِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ، اور ہر جانور اور پرندے کا ایک جوڑا تھا۔ وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ، اور چلی کشتی بہتی تھی ان کے ساتھ موج میں پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑ کی طرح موج میں ان کے ساتھ کشتی بہتی تھی، یعنی اس سمندر کی جو موجیں تھیں وہ ایسی لگ رہی تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہو۔ وَارْتَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبْوَةٍ يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، قوم ہر بلند جگہ پر چڑھی، ہر ٹیلے پر چڑھی اور وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ رہی تھی۔ یفرون، اس کا مصدر فرار آتا ہے۔ فرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈر کر یا چھپ کر
بھاگ جانا. وَلَكِنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی اللہ سے سوائے اسی کی طرف. یعنی اللہ کا جب عذاب آیا تو ڈر کر کوئی کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے تو صرف اللہ ہی جس کو پناہ دے وہ پناہ پکڑ سکتا ہے. تو وہ پناہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی کا حکم دیا، جو کشتی میں آ گیا وہ پناہ پا گیا، اور جو کشتی سے ہٹا رہا وہ چاہے جانور تھا، چاہے انسان، چاہے پرندہ، وہ سب کے سب غرق ہوئے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.